یہ بیان چل رہا ہے سورہ یوسف کا۔ احسن القصص، سارے قصوں میں عمدہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وہ حسین بھی سب سے زیادہ تھے، ان کا قصہ بھی سب سے زیادہ عمدہ اور سبق آموز ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ماں جنے بھائی بنیامین سے حسد ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ابا جان زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، 10 تھے نا، اور یہ 2 بھائی 12 ہو گئے، تو یہ 10 بھائی یہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے حسد کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ ابا جان ان 2 سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے ان سے کرتے ہیں۔ ایک فطری چیز ہے، انبیاء علیہ السلام ناانصافی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت تھی، اور فرماتے تھے کہ اس میں میرا اختیار نہیں، اے اللہ مجھ سے محاسبہ نہ کرنا، میرا اختیار نہیں۔ انصاف سب میں کرتے تھے، بلکہ آخری ایام میں آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، آپ اپنی بیویوں سے اتنا زیادہ انصاف فرماتے تھے کہ جب جس بیوی کی باری آتی تھی تو آپ مرض الوفات میں ہی تشریف لے جاتے تھے، چاہے آپ کی چارپائی کو لے جانا پڑتا، اتنی تکلیف اٹھاتے، لیکن بیویوں میں انصاف فرماتے تھے۔ جب دوسری بیویوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے ہیں، تو باقی بیویوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں، آپ عائشہ کے حجرے میں ہی قیام فرمایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اولاد میں بھی، بچوں میں بھی ماں باپ کو کسی بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نا انصافی نہ کریں۔ محبت ایک فطری چیز ہے، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات کسی صفت کی وجہ سے کسی بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بعض بیٹے نافرمان زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی محبت کم ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو ان کو حسد ہو گیا، اور حسد کہ ایسا مرض ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے پہلے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ایک نبی کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کو حسد ہو گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کو حسد ہو گیا تھا۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، حاسد آدمی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک کفر چھپا ہوا ہے، یہ ایسا مرض ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، اس پر اعتراض کر دینا، ایک نبی کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، اللہ، یہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہو گئی، حالانکہ ہم جتھا ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی۔ یہ اعتراض ہو گیا، ایک نبی پر بھی اعتراض ہو گیا۔ آگے فرمایا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جو ہے نا وہ بہک گئے ہیں۔ ضلال کے لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ کے، اگر اس کے یہ معنی کیے گئے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہ 10 کے 10 بیٹے کافر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نص سے یہ ثابت ہے کہ یہ بیٹے کافر نہیں تھے، انہوں نے اپنی اس غلطی پر، اس گناہ پر توبہ کر لی تھی، اس لیے اس کا ترجمہ ہم گمراہ کے نہیں کریں گے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو گئے ہیں۔ ضلال مبین کا مطلب ظاہری گمراہ کے ہوتا ہے، تو یہاں اس کا مطلب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے ابا بہک گئے ہیں، ہمارے ابا غلطی کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتے اتنا جتنا ان سے کرتے ہیں۔